کیا آپ ایک ایسا واقعہ جانتے ہیں جس میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گستاخی پر بھی ہنسی کا مظاہرہ کیا؟ اور کیا آپ ان 3 سوالات کے بارے میں جانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تھے؟ اور کیا آپ بارش کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی دعا کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک عرابی بدو دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال دینے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ! اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے کس بلند درجے پر فائز تھے۔ عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے لوگوں کو دینی تعلیم دینے کی غرض سے بھیجا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یافور نامی اپنے گدھے پر سوار ہوئے جس کی گردن کی رسی کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی۔ سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا، آپ بھی سوار ہو کر چلے اے اللہ کے رسول۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سوار ہو گیا۔ اتفاق سے گدھا ہمیں لے کر پھسل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی اپنے دل میں افسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ پھر اسی طرح ہم لوگ 3 بار گدھے سے نیچے گرے۔ اس کے بعد جب ہم گدھے پر سوار ہو کر آگے چل پڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود کوڑے یا چھڑی سے میری پیٹھ پر مارا اور ارشاد فرمایا، معاذ تجھے معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد جتنا اللہ کو منظور تھا آگے چلنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر میری پیٹھ پر مار کر فرمایا، اے معاذ، اے ام معاذ کے بیٹے، تجھے معلوم ہے کہ جب بندے اللہ کا حق بجا لائے تو اس کے اوپر ان کا کیا حق بنتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے اللہ کا حق بجا لائے تو اللہ کے اوپر ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، بارش رک گئی ہے، آپ اپنے پروردگار سے بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ اس وقت ہمیں بادل کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے بادل ادھر ادھر سے یکجا ہو گئے اور زوردار بارش ہونے لگی جس سے مدینہ کی وادیاں بہہ پڑی۔ مسلسل ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو وہی آدمی یا دوسرا آدمی دوران خطبہ کھڑا ہوا اور عرض کیا، مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے ہم لوگ غرق ہو گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے بارش رکنے کے لیے دعا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دفعہ فرمائی۔ پھر یکایک بادل مدینہ کے دائیں بائیں اس طرح چھٹ گیا کہ ہمارے ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور مدینہ کی فضا صاف و شفاف۔ دراصل اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے نبی کی کرامت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت دکھلا رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔